آگ اور پانی ملنے والا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ یہودی ایجنٹ ایک بڑی آگ کے اندر ڈیزل ڈالنے والا ہے۔ خبر کیا ہے؟ اب فتنہ کیا بہت زیادہ بڑھے گا؟ فساد بڑھنے والا ہے، حکومت جانے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا بہت زیادہ ٹف ٹائم آنے والا ہے، یا پھر سب کچھ ایک پری پلان فارمولے کے تحت ہو رہا ہے؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وقت نہ جانے کیا کیا دکھاتا ہے، اور سیاست میں کوئی بھی شخص آخری دشمن نہیں ہوتا یا آخری دوست نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت قریب سمجھتے ہیں اور پھر بعد میں اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے درمیان اتنی زیادہ تفریق پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ بھائی نے بھائی کی گردن اڑا دی، بھائی نے باپ کو قید کر دیا۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کر دیا تھا اور اپنے بھائی کے خلاف نہ صرف مہم شروع کی بلکہ اسے قتل بھی کر دیا تھا۔ تو اقتدار وہ چیز ہے اور سیاست وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور اپنے سگے بھائی سے لے کر اپنے سگے رشتہ داروں سے لے کر اپنے بہت قریبی دوستوں تک سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ سخت دشمن بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ تاریخ کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ مسلم لیگ نون جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے کی بات کیا کرتی تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان شدید اختلافات رہے، سینکڑوں جانیں گئی، لیکن اس کے باوجود بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک میز پر بیٹھ گئے۔ تو کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، یہاں اصول اور قواعد صرف بتائے جاتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ایک وقت رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ پرویز مشرف دور میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر باقاعدہ اسٹیج پر ہاتھ بلند کر یہ نعرے لگاتے رہے کہ ہمیں پرویز مشرف کی حکومت منظور نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ جب ایم ایم اے وہاں پر حکومت میں تھی اور باقاعدہ انہوں نے تحریک کا آغاز بھی کیا، اور پھر 2011 کا وقت بدلتا ہے اور عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان تعلقات شدید خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے مولانا آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف ہر جلسے کے اندر عمران خان خطاب کرنے کے ساتھ ہی ڈیزل ڈیزل کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان تعلقات اس حد تک خراب رہے کہ بلکہ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ تلخیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اتنی بڑھ گئیں کہ مت پوچھیے۔ پھر وقت بدلتا ہے اور وہی دشمن پھر دوست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جو دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، پھر وقت بدلتا ہے 10 سال کے بعد، اور آج مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی تحریک انصاف کے درمیان تعلقات پھر سے بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ان کی کمیٹیاں بن گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا باقاعدہ اقرار کیا کہ دونوں طرف کی کمیٹیاں مذاکرات کر رہی ہے اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب ایک بڑے معروف وکیل بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی ہیں۔ دونوں کے درمیان تلخیاں ختم ہونے کی طرف چل رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف سے ہماری تلخیاں ہیں اور وہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آخر جب دو دشمن ملتے ہیں تو یقینی طور پر کوئی مفادات ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے کئی پروگرامز کے اندر یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بڑی ہی نظریاتی جماعت ہے اور وہ اپنے دشمن کو آخر وقت تک اپنے اصولوں کی بنیاد پر دشمنی سمجھتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی کروٹوں کو بھی بدلتی رہتی ہے۔ وہ جسے اپنا دوست سمجھتی ہے کل اسے دشمن کہہ سکتی ہے، اور جسے کل وہ اپنا جانی دشمن قرار دیتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر اسے اپنا قریبی دوست بھی کہہ سکتی ہے۔ وہی شیخ رشید صاحب جنہیں کہا تھا کہ میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، وہ شیخ رشید صاحب میں اہم پوزیشن لیتے ہیں، اور وہی شیخ رشید آج ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی فواد چودھری جو ایک زمانے میں تحریک انصاف کی مخالفت کرتے تھے، وہی بعد میں تحریک انصاف کے ترجمان قرار پاتے ہیں۔ تو یہ وقت بدلتا رہتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے اور وہ اصولوں پر کام کر رہی ہے، تو ایسا ہرگز موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہر ہر سیاسی جماعت اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ مگر دو بنیادی سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال جو بہت اہم اٹھتا ہے
وہی اٹھتا ہے کہ آخر کون سا ایسا مفاد ہے یا پھر کون سا ایسا دشمن پیدا ہو چکا ہے کہ جہاں پر یہ دونوں دشمن بیٹھ کر آپس میں دوستی کرنے والے ہیں، اور کیا واقعی میں وہ دشمن ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کا سبق ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات، عمومی طور پر یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی جب پی ڈی ایم بنی تھی اور عمران خان کی حکومت ہٹی تھی تو اس میں اب یہ بات بہت واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھی، اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ تھے، اسی لیے انہیں خیبر پختونخوا کے اندر اعلیٰ عہدے بھی ملے اور وفاق میں ان کے وزیر بھی ملے۔ تو پھر ظاہر ہے چند ماہ پہلے تک ان کے تعلقات اچھے تھے، اور اب وہ تعلقات شاید خراب ہو چکی ہیں، انہیں اپنا کوٹا نہیں مل سکا، تو اس وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف تحریک انصاف بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ہمارے اس وقت کی موجودہ جو اشرافیہ ہے، موجودہ جو اقتدار، جو مقتدرہ قوت ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جب ہم دونوں کی دشمنی ایک جگہ پر ہے تو اسے دوستی میں کنورٹ کر لیا جائے۔ تو کیا واقعی میں دوستی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جس طریقے سے ان سب دشمنوں کو اپنے دوبارہ دوستی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کوئی حتمی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی وقت ملے گا اور جب کبھی بھی حالات بدلیں گے تو ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ ایک زمانے میں پرویز مشرف کے بہت زیادہ حمایتی رہے، پرویز مشرف کے ریفرنڈم کی انہوں نے حمایت کی، اور جب پرویز مشرف سے ان کی ڈیل کا فارمولہ فائنل نہیں ہو سکا تو وہ بعد میں پرویز مشرف کی مخالفت میں چلے گئے۔ 2011 میں جب اس وقت کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوئے اور اس کے بعد جنرل باجوہ سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے تو انہوں نے دوستی کی، وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جب وہ تعلقات خراب ہوئے اور جب ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹ گیا تو اس کے بعد ان کی مخالفت میں چلے گئے۔ آج یا کل یا پرسوں اگر تحریک انصاف کو پھر یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہو جائیں گے تو تحریک انصاف ایک لمحہ بھر بھی نہیں لگائے گی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ دے گی۔ بالکل یہی صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر کچھ گارنٹیز مل جائے گی اور مولانا فضل الرحمان کو اقتدار میں اگر کچھ حصہ مل جائے گا تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فوری طور پر ہٹ کر اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بارگیننگ کے لیے اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور تحریک انصاف اپنی جگہ پر دوبارہ جانے کے لیے اپنے وزن میں اضافے کے لیے مولانا کی سپورٹ لے رہی ہے۔ تو در حقیقت ان دونوں کی دوستی کو اگر آپ اس طرف دونوں اگر ایک طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو اسے آپ حتمی نہ سمجھیں، اور اگر ان کی یہ دونوں دوستی جس دشمن کے طور کے لیے کر رہے ہیں اس دشمن کو بھی حتمی دشمن نہ سمجھا جائے۔ یہ سب ایک سیاست کا کھیل ہے اور یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جو آج ان کے ساتھ ہے کل ان کا مخالف ہوگا، کل ان کا مخالف آج ان کے ساتھ ہوگا۔ تو جو لوگ بھی اس حوالے سے جذباتی طور پر ڈیزل کا نعرہ لگا کر یا یہودی کا ایجنٹ کا نعرہ لگا کر خوش ہوتے تھے، وہ اس بات کو واضح طور پر یاد رکھیے کہ ایک اشارہ اس ساری صورتحال کو بدل دے گا، اور ایسا ہے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ مولانا نواز شریف صاحب کے گن گا رہے ہوں، جس طریقے سے پہلے ہر اول دستے کے طور پر ان کے جلسوں میں اور پی ڈی ایم کی سربراہی کرتے ہوئے جلسوں کی قیادت کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے کچھ دن تک یہ جلسوں کی قیادتیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو وقت بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حد تک مت جائیے، انتہا تک مت جائیے، کیونکہ لیڈران اپنے مفادات کے لیے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور آپ کو پھر پچھتاوا ہوگا کہ جناب ہم کہاں کر کھڑے تھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے انیس منصوری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔